تجھے سلام، استاد تجھے سلام. تو نور کا ایک پیالہ ہے، ظلمات مٹانے والا ہے، رونق ہے بزم ہستی کی، قبہ کو بنانے والا ہے. استاد تجھے سلام، استاد تجھے سلام. سماعتوں کی نظر کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی احمد سمان کو، جو تیسری جماعت کے طالب علم ہیں اور ان کا موضوع ہے استاد کا مقام. دست نازک میں وہ لوہے قلم دیتا ہے، نوجوانوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے. روشنی بانٹتا پھرتا ہے وہ سورج کی طرح، روشنی بانٹتا پھرتا ہے وہ سورج کی طرح، جب ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے. جناب صدر، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم و آداب. میں احمد سمان، تیسری جماعت کا طالب علم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام. ساتھیوں، آج جب میں نے استاد کی عظمت پر لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو اس بات کا احساس ہوا کہ ایسی ہستی جس کی وجہ سے آج ہم یہ قلم پکڑنے اور لکھنے کے قابل ہوئے، جس کی وجہ سے ہم جہالت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کے میناروں کو چھونے کے قابل ہوئے، جس استاد نے ہم کو زمین سے آسمان تک پہنچایا اور ہم کو معاشرے میں چلنے، بولنے، اٹھنے، بیٹھنے، گرجے کی چیز کے ادب و احترام سکھائیں. ہم کو معاشرے میں ایک باعزت مقام دلایا، وہ ہستی جو ہماری تعلیم و تربیت کے ضامن ہوتے ہیں، جو ہم کو علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، ہم کو ملک اور قوم کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل بناتے ہیں. بھلا اس قابل تعظیم شخصیت کے بارے میں لکھنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ بقول شاعر، استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے. بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے ہے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. جناب صدر، میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگنو لیے ہوئے شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتا ہے کہ یہ میرے تابع سے جا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھوے، یہ میرے تابع سے جا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھوے. میں اپنے صحرا کے ذرہ کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. صدر علی وقار، ذرا اس بات پر غور کریں، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ جب طالب علم حصول علم کی تلاش میں میلوں کا سفر پیدل کرتے تھے، ملک پر ملک گھومتے تھے، گھر بار سے دور ہو کر اپنے پیاسے من کو سیراب کرتے تھے، تب جا کر کہیں نکینے بنے. مگر افسوس سے افسوس، اس دور کے شاگرد بے ادب ہوتے ہیں. کسی شخص نے کیا خوب کہا ہے، جو قوم اپنی استاد کی قربانیوں کو بھلا دے اور اس کی عزت نہ کرے، وہ قوم ہمیشہ ذلت سے وابستہ ہوتی ہے. یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں جہاں استاد کی عزت نہیں. جناب صدر، یہ استاد ہی ہے جو ہمارے اندر احساس کو جگاتا ہے، روتے ہوئے کو ہنساتا ہے، گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، بچھڑے ہوئے کو ملاتا ہے، بگڑے ہوئے کو سنوارتا ہے، سنوارے ہوئے کو نکھارتا ہے، نافرمان کو فرمانبردار بناتا ہے، بے حیا کو باحیا بناتا ہے، ان سب سے بڑھ کر حیوان کو انسان بناتا ہے. وہ طوفانوں سے لڑ کر طالب علم کی زندگی کو علم سے منور کرتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. کسی بھی علم سیکھنے کا دار و مدار سکھانے والے کا طریقہ کار اور انداز پر منحصر ہوتا ہے. جب عرب کے صحراؤں میں تہذیب سیکھنے والے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو تہذیب سیکھنے والے صحابہ کرام بن جاتے ہیں. جب یونان کے میدان میں تربیت
उर्दू अदब सीखने वाले अल्लामा इकबाल बन जाते हैं। जनाब सदर, आखिर बात में सलाम पेश करना चाहता हूँ उस असातिज़ा को जिन्होंने मेरी और मुझ जैसी हजारों की अमली परवरिश की। सलाम उन असातिज़ा को जो इनकी कंदीलों को रोशन व मुनव्वर करते हैं और मुल्क व कौम का मुस्तकबिल संवारते हैं। आखिर पर मैं चंद अशायर के साथ रुखसत लेना चाहता हूँ। उस्ताद तुझे सलाम, उस्ताद तुझे सलाम, उस्ताद तुझे सलाम। तू नूर का एक प्याला है, जुल्मात मिटाने वाला है, रौनक है बज़्म हस्ती की, उब्बाह को बनाने वाला है। उस्ताद तुझे सलाम, उस्ताद तुझे सलाम, उस्ताद तुझे सलाम। कलम भी तू, तलवार भी तू, कलम भी तू, तलवार भी तू, है कौमों की दस्तार भी तू, मंदिर भी तुझसे जिंदा है और मस्जिद का मीनार भी तू। उस्ताद तुझे सलाम, उस्ताद तुझे सलाम, उस्ताद तुझे सलाम व सलाम।